بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتایا جائے گا کہ آپ علیہ السلام اپنی والدہ کی شکم میں بغیر باپ کے کیسے آئے۔ آپ کے والدہ ابن مریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی اس بہتان کا کیسا جواب دیا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کون کون سے معجزات سے نوازا جو کہ باقی نبیوں کو عطا نہ کیا تھا، اور آپ نے کس طرح بنی اسرائیل کو اللہ کا پیغام سنایا، اور آپ کی وفات کیسے ہوئی، یعنی آپ کو آسمان پر زندہ کیسے اٹھایا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے چلے جانے کی کتنے عرصے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ ہے اور آپ کو مسیح بھی کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص نعمتوں سے نوازا تھا، جیسا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے اور کسی بھی قسم مریض کو شفا یاب کر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس کائنات کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ ثابت ہوا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے گھر والوں سے علیحدگی اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا، تو حضرت مریم علیہ السلام فرمانے لگی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اگر تو اس سے ڈرنے والی ہے۔ تو فرشتے نے جواب دیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی بھیجا ہوا ایک قاصد ہوں اور تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں۔ تو یہ سن کر بی بی مریم علیہ السلام فرمانے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک پاک دامن عورت ہوں اور مجھے کسی انسان نے چھو تک بھی نہیں ہے۔ تو فرشتے نے جواب دیا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مگر رب نے فرمایا ہے کہ ایسا کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، اور ہم اس بچے کو آنے والوں کے لیے ایک معجزہ بنانے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آنے والا فرشتہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری تو حضرت مریم علیہ السلام حمل سے ہو گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام نیک، پاک دامن اور عبادت گزار تھی، اپنے اور لوگوں کے درمیان آڑ بنا لیتی۔ انہیں کھانا بھی پردے کے پیچھے سے پکڑا دیا جاتا اور انہیں اللہ کی طرف سے خاص قسم کا رزق ملتا رہا۔ چنانچہ وقت گزرتے گزرتے جب ولادت کا وقت قریب آ گیا تو آپ ان لوگوں سے بہت دور یعنی بیت اللہ اہم میں چلے گئی۔ جب آپ علیہ السلام کو درد زی شروع ہوا تو آپ ایک کھجور کے درخت کے پاس گئی، تو اس وقت آپ کے منہ سے الفاظ نکلا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور لوگ مجھے بھول چکے ہوتے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک آواز آیا کہ پریشان نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں کے نیچے سے چشمہ جاری کر دیا ہے، اور جب تو اس کھجور کو ہلاؤ گی تو اس سے تازہ اور پاک کھجوریں گرے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر تجھ سے کوئی بات کرنا چاہے تو بات نہ کرنا، اور کہنا کہ میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت مریم علیہ السلام بہت پریشان تھی کہ اب لوگ مجھ سے کیا کہیں گے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام واپس بنی اسرائیل میں آئی تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ مریم تو نے یہ کیسی حرکت کی ہے۔ تو اس پر حضرت مریم علیہ السلام نے گود میں اٹھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اگر مجھ پر یقین نہیں ہے تو اس بچے سے ہی پوچھ لے۔ تو سب لوگ کہنے لگے کہ یہ دودھ پیتا بچہ ہمیں کیا بتائے گا۔ چنانچہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکم سے بولنے لگا اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اور اس نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے
اور مجھے بابرکت بنا کر نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرا اور تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے، تم صرف اس کی ہی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا تو سب حیران رہ گئے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی اس معجزے کے بعد کئی فرقے گمراہ ہوئے اور لوگ کہنے لگے کہ مریم اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ، جس کی تردید اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کی ہے کہ بے شک وہ لوگ کافر ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح ہی نے ان سے کہا تھا کہ اے لوگ صرف اللہ کی عبادت کرو جو کہ میرے اور تمہارا رب ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے بے شک اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس وقت گناہگاروں کی مدد کوئی نہیں کرے گا۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ ہی کوئی اس کا ہم سفر ہے۔ چنانچہ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پرورش پاتا رہا، اور وقت گزرتا گیا، آپ کی پرورش بیت اللہ میں ہوئی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام کو دنیا کے لیے نشانیاں ظاہر کرنا تھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی کافی علم حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور پھر ان کو صاف اور بلند جگہ پر پناہ دی۔ چنانچہ پھر حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف روان ہو گئی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی پر بڑا ہو گیا۔ جیسے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے ویسے ہی ان پر علم اور حکمت بھی ظاہر ہوتی گئی۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام کی عمر 30 سال ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت فرمائی اور آپ علیہ السلام پر آسمانی کتاب انجیل بھی نازل فرما دی۔ چنانچہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیغمبر کے حیثیت سے لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی۔ نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عظیم معجزات سے بھی نوازا تھا، یعنی آپ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے اور ہر طرح کے مریض کو شفا یاب کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کسی خاص مقام کی طرف نزول فرمایا۔ چنانچہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، جبکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات کی ہدایت اور رہنمائی اور رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان معجزات سے پیدائشی اندھوں کو بینائی عطا فرما دیتے ہیں، کوڑی کا کوڑ دور ہو جاتا، اور اگر برس والی جسم پر آپ علیہ السلام ہاتھ پیر دیتے تو اس کا جسم ٹھیک ہو جاتا۔ اگر آپ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتا تو وہ پرندہ اڑنے لگتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی کافر اور مشرک پر ڈٹے رہے، مگر ایک جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ال-عمران میں فرماتے ہیں، مگر جب عیسیٰ نے ان کو کافر محسوس کر لیا تو کہنے لگا کہ اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ تو حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ کی مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تو ایمان لے آئی مگر دوسری جماعت نے کفر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین عیسوی کو یہودیت پر غالب فرما دیا، جبکہ یہ لوگ کفر میں تھے۔ تو اس وقت صرف حواریوں ہی آپ پر ایمان لے آئے تھے، جن کی تعداد صرف 12 تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
اس گروہ کو مکمل طور پر غلبہ عطا فرمایا۔ پھر یہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے کھانے کے لیے آسمان سے کچھ اتار سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم لوگ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہمارا ایمان اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں آسمانی کھانا دوں گا، مگر اس کے بعد بھی جس کسی نے کفر اور شرک کیا تو اسے ایسی سزا دیا جائے گی کہ جو میں دنیا اور جہاں والوں میں کسی کو نہ دوں گا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آسمانی کھانا اترنے لگا، چنانچہ انہوں نے اس کھانے کو کھایا اور ایمان پر قائم رہے۔ ان مسلسل معجزات کا لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ اب یہودی عالموں اور بادشاہوں کو یہ فکر ستائی جا رہی تھی کہ لوگ ان کے پیروں کو چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم کے پیروکار ہوتے جا رہے ہیں، چنانچہ اب ان کی حکومت ڈگمگانے لگی۔ چنانچہ اب یہ لوگ اپنے بادشاہت کے ساتھ دینی طور پر بھی کمزور پڑ رہے تھے۔ جب یہودیوں نے ساری صورتحال کو دیکھ لیا تو وہ اپنے یہودی عالم کے پاس گئے اور اسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتانے لگے کہ وہ خود کو یہودیوں کا بادشاہ خیال کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بہت جلد ہی ہم سب پر قابض ہو جائے گا۔ بادشاہ کو اپنی حکومت کی فکر ہونے لگی اور اس نے اپنے سپاہیوں کو پوری حکم دی کہ اسے سولی پر چڑھا دیا جائے، کیونکہ اس وقت سزا کا یہی طریقہ تھا کہ آدمی کو قتل کرنے کے بجائے سولی پر لٹکا دیا جاتا تھا اور ہاتھ اور پیروں میں کیلے ٹوک دیے جاتے تھے۔ چنانچہ یہودیوں نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملے 3 سال ہو چکے تھے کہ گورنر روم نے انجیل متی کے مطابق یہودیوں نے روم کے گورنر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارا تھا۔ چنانچہ اس گورنر نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی سازش تیار کی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص حواریوں میں ایک شخص جس کا نام یہودا تھا، کوئی 30 دینار سے جاسوسی کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ ان دنوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار منانے کے لیے بیت المقدس میں آئے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر کھانا کھانے کے بعد اپنے شاگردوں کے ہمراہ شہر سے باہر گرسامی جگہ رات گزارنے کے لیے تشریف لے گئے اور پھر اپنے شاگردوں سے علیحدگی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے میرے اللہ، اگر ہو سکے تو یہ میری موت مجھ سے ٹل جائے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی نازل ہوئی۔ چنانچہ جب یہودی جاسوس یہودا کے بتائے ہوئے جگہ پر پہنچا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور جاسوسی کرنے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص شاگرد یہودا پر اللہ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کی مشاہبت ڈال دی گئی۔ چنانچہ ان سپاہیوں اور تمام لوگوں نے یہودا ہی کو عیسیٰ علیہ السلام تسلیم کیا اور اس کو لے جا کر سولی پر چڑھا دیا۔ چنانچہ عیسائی اور تمام یہودی اس بات پر متفق تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ وہ قتل ہو گیا ہے، اور عیسائیوں کے مطابق آپ علیہ السلام 3 دن مردہ رہنے کے بعد آپ زندہ ہو گئے اور آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ شک میں پڑ چکے تھے۔ در حقیقت یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار نہ کر سکے تھے۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا جانے کے بعد یہودی مسلمانوں پر غالب آ گئے اور دین عیسی کی اشاعت پر پابندی لگا دی گئی، حالانکہ لوگ خفیہ طور پر بھی دین سے آگاہی حاصل کرتے رہے اور اس سے جڑے رہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ
240 سال تک ایسی ہی چلتا رہا۔